کے کونے کونے میں عزاداری کا برپا رہنا، یہ مہربانی امام زمانہ ہے۔ کیونکہ میں کراچی والوں پڑھ رہا تھا تاریخ میں بڑے بڑے قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا، دنیا بھول گئی۔ حسین کا قتل کائنات بھلا نہ سکی، فرق صرف ایک ہے، ان کا وارث نہیں تھا، حسین کا وارث۔ مہربانی 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 حیدری، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ان کا وارث نہیں تھا، حسین کا وارث موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، یہ سب مہربانی امام زمان علیہ السلام ہے۔ بندے کہیں گے کہ سید یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہاں اور ہے، اگر سرکار کروا رہے ہیں تو کوئی راز تو ہوگا نا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ کروا، بسم اللہ فیصلہ ہو گیا، بادشاہ کروا رہے ہیں، شاہ جی اب آپ آ جائیں، بسم اللہ، ہمیں بالکل گرمی نہیں محسوس ہو رہی، آپ کی محبت کی ٹھنڈک بہت ہے، آئے بسم اللہ۔ اللہم اب تشریف رکھیں۔ اب آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک میں تھوڑی گزارشات پیش کرنا لوں۔ بڑی ہمت منتظمین میں سے سید شامل ہیں، تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، اچھا لگا۔ اور سب سے اچھا پن سادات کا یہ ہوتا ہے، سادات امت کو جوڑتے ہیں، آگ نہیں لگاتے۔ شاباش، یہ سادات ہے، مہربانی مہربانی جناب، یقین کیجئے سادات مہربانی۔ سادات آگ بجھاتے ہیں، مہربانی سمجھ، شکریہ۔ سادات آگ بجھاتے ہیں، لگاتے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا حضور، بہت شکریہ۔ لو جی، جس بات پہ میں بات کر رہا تھا اس پہ غور فرمائیے گا۔ ایک تو فیصلہ ہو گیا، یہ سب مہربانی امام زمانہ ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ سرکار کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی 1% کا کمال نہیں۔ اگر خدا اس کا صدقہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا بیج نہ بوتا، اس کی وجہ سے مہربانی، تو پھر کیسے ممکن تھا؟ سرکار کے حوالے سے کتب میں لکھا ہے، بے بقائے بقیت دنیا، جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ مہربانی مہربانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے خدا نے جس کی برکت سے باقی رکھے ہیں، وہ یہی ہے۔ نہیں، کچھ بندے پریشان ہو گئے کہ سید نے بات کیا کر دی۔ دیکھو، ہم رات کا ٹائم ہے اور کراچی کا شہر ہے، اور ہم ایک کمرے میں، ایک ہال میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر یہی گفتگو دن میں ہوتی، دھوپ ہوتی، کھلا میدان ہوتا، لازماً ذیشان صاحب اہتمام کرتے شامیانے کا، اہتمام کرتے دری کا، اہتمام کرتے کنات کا۔ مہربانی متوجہ میری طرف رہیے گا، بڑی قیمتی بات آپ کی جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ میں پھر دہراتا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ میں نے کہا ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جس کریم گھرانے کی، ان کی مہربانی سے ایک ہال ہے، رات کا ٹائم ہے۔ اگر یہی گفتگو دن میں ہوتی، جگہ ہال جیسی نہ ہوتی، کوئی میدان ٹائپ جگہ ہوتی، ذیشان نے، آپ منتظمین نے لازماً شامیانہ لگوانا تھا، دری بچھانی تھی۔ ایسا ہی ہے، ذکر کے لیے کرنا تھا نا۔ آپ سب نے وہ شامیانہ اور دری اس لیے لگوانی تھی کہ ذکر ہو، مومن آسانی سے بیٹھے، دھوپ نہ لگے، صاف جگہ بیٹھنے کی ملے۔ جب ذکر ہو جائے گا، آپ سب نے شامیانہ اتار دینا ہے، دری ہٹا دینی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کراچی والو، شامیانہ رہنے دو، دری رہنے دو۔ آپ کہو کہ سید باپ ہو، سردار ہو، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے، جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد تو ہو گیا۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، سماعت آپ کی مہربانی، کیا معیار ہے آپ کا بھائی۔ جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، پھر نہیں رہنا چاہیے شامیانہ، نہیں رہنی چاہیے دری۔
بھائی بہت شکریہ، مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب میں نے کہا نا سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، اب میں کتابوں کی طرف لے چلوں۔ فرمان ہے اللہ نے سب چیزیں محبت محمد میں بنائے، سب چیزیں۔ بہت شکریہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، سرکار کی محبت میں سب چیزیں بنا ڈالی، آسمان بھی۔ مہربانی۔ ویسے ایک بات دل کر رہے کراچی کو کہہ جاؤں، جتنا متوجہ ہو بیٹھے ہو، حضور محبوب بناؤ تو سوچ کے بناؤ۔ شاباش شاباش شاباش، کیا سماعت ہے، بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ یہ اگر آپ ادھر آ جائیں نا تو میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تھوڑا سا۔ نشان بھائی آپ کے جو دوست ہو بیٹھے ادھر آ جائیں، بہت شکریہ۔ قیمتی بات میں آپ کی جولیوں میں ڈال رہا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا محبوب کی محبت میں سب کچھ بنا ڈالا۔ جو قیمتی بات تھی اس سے بھی زیادہ وہ یہ تھی، محبوب بناؤ سوچ کے بناؤ۔ کم از کم اتنی تو عقل کام کرے، ایسا محبوب ہو جو قبر کے باہر تک نہ ہو۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی یار، بہت شکریہ کراچی، بہت شکریہ کراچی۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد۔ بڑا غور فرمایا آپ نے، بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مہربانی بیٹا، بہت شکریہ بچے۔ نہیں بسم اللہ، ایزی ہو جائے، کوئی بہترین ماحول ہے، آپ میرے لیے پریشان نہ ہو، بس متوجہ رہیں، عرفان کے موتی سنبھالتے جائیں۔ میں پھر تمہارا اس لیے کہ بچے دوبارہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو رہنے لگا ہوں۔ محبوب سوچ کے بنا، کم از کم ایسا ہو جو قبر کے باہر تک نہ ہو۔ محبوب سوچ کے بنا، کیونکہ جو قبر کے باہر تک محبوب بناتا ہے اس کا معیار اور ہے جو قبر میں ہو اور قبر پہ ہو، اس کا مہربانی، اس کا معیار، بہت شکریہ، اس کا معیار اور ہے۔ مہربانی مہربانی حضور، اس کا معیار اور ہے جو قبر میں بھی ہے قبر پہ بھی ہے، اس محبوب۔ اور ویسے بھی ہمارے پتہ نہیں ادھر سندھ میں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے یا نہیں، پنجاب لیول پہ ہے فرمان ایک، اور بڑا اہم فرمان ہے، تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں ادھر پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی بات ہے، بہت شکریہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہت پیارا فرمان ہے۔ تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ پتہ چلا محبوب کون؟ میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، میں اشاروں سے گزرگوں میں واپس چلتا ہوں۔ حضور اللہ نے محبت کی محمد سے، محبوب تھا، سب کچھ بنا ڈالا۔ میرا محمد میں نے تیری محبت میں آسمان بنایا، میرا محمد میں نے تیری محبت میں زمین بنائی، میرا محمد مہربانی میں نے تیری محبت میں ہوائیں چلائیں، میرا محمد میں نے تیری محبت میں فضائیں معطر کر دی، میرا محمد میں نے تیری وجہ سے پھولوں میں خوشبو ڈال دی، میرا محمد مہربانی، میرا محمد مہربانی۔ اتنی ہے نا محبت خالق کو، آؤ سرکار کو ظاہراً دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو چکے، جو میں نے مثال دی ہے وہ بڑی قیمتی تھی، اسی سے میں جوڑنے لگا ہوں۔ کئی سو سال سرکار کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، اللہ سے مل کے آج کراچی کہے نا پروردگار تو نے سب کچھ محمد کے لیے بنایا، یہ شامیانہ آسمان، یہ دری زمین، یہ ہوائیں، یہ فضائیں۔ خالق ہم تیری مخلوق ہیں، بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، خالق تیری ذات تک پہنچنا
ہمارے لیے مشکل ہے، وہ بھی ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے گا۔ خالق تیری مہربانی، ہم ایک مجلس ختم ہونے کے بعد شامیانہ اتار لیتے ہیں، ہم ایک پروگرام مکمل ہونے کے بعد دری ہٹا لیتے ہیں۔ خالق جب محمد ظاہراً چلا گیا، ہٹا شامیانہ آسمان، اس لیے میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں یہ بات کروں۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، یا علی یا علی یا علی، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی، بہت پہنچ جانے کو سلام ہے۔ خالق ہٹا آسمان یعنی شامیانہ، خالق ہٹا دری یعنی زمین، بند کر ہمائے۔ آواز ہے کہ میرے بندو، تم روزانہ ممبروں سے سنتے ہو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میں نے ہر چیز کو باقی اس لیے رکھا، ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا، ہر چیز پر مہربانی۔ حیدری، کیا بات ہے کراچی، کیا بات ہے کراچی، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، کربلا کربلا، سبحان اللہ۔ بات میں نے کرنی تھی آگے، بابا جی نے لگا دیا نعرہ، اب مجھے نعرے پہ ایک بات کرنی ہے۔ بابا جی نے نعرہ لگایا، ہماری یہ جوانیاں ہے نا، کیا کہا ہم سب نے حسین کی؟ ذرا یہ بتاؤ، جو قربانی دیتا ہے وہ یہ بھی پوچھتا ہے مجھے ملے گا کیا؟ معرفت کا موتی تھا جو میں آپ کے جولیوں میں ڈالا، بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، قسم اللہ کی، بہت بار جو قربانیاں دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مجھے دے گا کیا؟ نہیں، قربانی دینے والا کہتے ہیں تیرا شکریہ، تو نے مجھے قبول کر لیا۔ بہت شکریہ، مہربانی، بابا جی نے چھیڑ دیا، اسی نعرے پہ گفتگو ہو جائے تو بات بہت طویل نکل جانی۔ واقعتاً حقیقتاً یہ بات سچ ہے، ہماری یہ جوانیاں، لیکن کوشش کر قربانیاں اگر کہہ رہے تو پھر توتے والی نہ ہوں۔ مہربانی، قربانیاں دینی ہیں تو پھر سلے مت مانگ، یہ سچائی ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلو، خالی کربلا کے دن گزار کے 9 ربیع الاول کا انتظار مت کرو۔ اچھا آج سفر کی کیا ہے؟ 16 ہے نا؟ کتنے دن ہو گئے جس دن سے ہم نے محرم کا آغاز کیا؟ 46 دن ہو گئے۔ کہتے ہیں 40 دن ہی بہت ہوتے ہیں کسی کو بدلنے کے لیے۔ میں نے گہری بات کی، خدا کی قسم، 40 دن، مہربانی، 40 دن ہی بہت ہوتے ہیں۔ چلہ بہت ہوتا ہے، بیٹا میں نے پانی نہیں پینا، میرے بچے میں خطاب کے دوران پانی نہیں پیتا، بیٹا اچھا نہیں لگتا، عشق کی نماز پڑھتے ہوئے پیاس لگ جائے، مہربانی مہربانی مہربانی، نہیں دل نہیں، آپ بھی بیٹھے ہو خیر سے، آپ بھی تو پیاسے بیٹھے ہو، پی لیں گے پانی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ذکر کرتے ہوئے توجہ پانی پہ چلی جائے، میں اس چیز کا قائل نہیں، ذکر ہو گیا خیر سے، آپ پانی پلائیے گا، پی لیں گے، متوجہ رہیے گا۔ میں قیمتی بات عرض کرنے لگا تھا، 40 دن بعد چلا، 40 دن بڑے ہوتے ہیں کسی چیز کو بدلنے کے لیے، ہو گئے 46 دن۔ ہم آج بھی 17 سفر کی مجلس کے انتظار میں ہیں، ہم نے کربلا سمجھی نہیں۔ ذیشان اگر کربلا سمجھ آ جائے پھر اگلی مجلس کا انتظار نہیں، مہدی کا انتظار۔
یقین کیجیے اگر کربلا سمجھ آ جائے. بہت شکریہ. پھر اگلی مجلس کا انتظار نہیں, مجلس آئے گی تو دیکھ لیں گے, لیکن انتظار اسی کا جس کے انتظار کا حکم اس نے دیا. بات بڑی قیمتی تھی, وہ رہ نہ جائے, جس پہ میں چاہ رہا ہوں دو چار جملے آپ کے تھک تو نہیں گئے. چلو زندہ باد کراچی, زندہ باد کراچی, بسم اللہ کراچی, بسم اللہ کراچی. میں حاضر ہوں. میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا بڑی قیمتی اس کریم گھرانے کے کرم کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھانے لگا تھا, اور آپ سب نے تائید بھی فرمائی. عزاداریاں مہربانی ہے امام زمانہ, تائید فرمائی. اب جو بات شروع کر کھڑے تھے ہم کہ کوئی راز تو ہوگا جس کی وجہ سے سرکار نے یہ شروع کروائی اور سرکار نے یہ جاری رکھوائی, کوئی راز تو ہوگا نا بھئی. بہت شکریہ, آپ سب نے تائید فرمائی, میں شکر گزار ہوں. آپ سنبھالتے جانا. مجھے لگتا ہے پنکھوں کے شور سے ذرا میری آواز کم ہو گئی ہے. یہ بند کر دے, بند کر دے, ضرورت ہی نہیں, بند کر دے, بند, وہ بھی بند کر دے, اوپر بند کر دے بس. اب بہتر ہو گیا معاملہ, کچھ نہیں ہوتا. خیر ہے یار, گرمی کیا کہتی ہے. توجہ کیجئے گا. آپ سب نے تائید فرمائی کوئی راز تو ہوگا. امام زمانہ نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے, ہماری عزاداریاں جاری ہے. اور سرکار سے پوچھتے ہیں آقا کوئی راز؟ یقیناً جواب آئے گا ہاں ہے. سرکار پہلا راز فرمایا اگر تو قبول کر کے عمل کرے تو پھر سنبھال. جی میرا مولا, پہلا راز یہ ہے تو اس قابل نہیں تھا, میں نے تجھے قابل بنا کے دادے کی مجلس میں بلا لیا. اگر بات سچ ہو تو ضرور مانتے جائیے گا, اگر بات صحیح ہو. بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ حضور. اگر بات سچ ہو تو ضرور غور فرمائیے گا, مانتے جائیے. پہلی بات یہ ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا, کوئی شک نہیں. میں اس بات کو گواہی کے طور پہ کہنے لگا ہوں, میں واقعی قابل نہیں تھا. آقا آپ تو واقعی بڑے کریم ہیں, جو قابل نہ ہو ان کو اتنا قابل بنا دیتے ہیں. کہ اصل میں تھوڑا تیرے غور و فکر میں تھوڑی سی کمی ہے, غور و فکر بڑھا. پہلے یہ دیکھ میں نے تجھے بٹھایا کہاں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے تجھے بٹھایا کہاں؟ مولا ہاں واقعتاً میں نے غور نہیں کیا. آقا آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے وہاں بٹھایا جہاں آپ سب بیٹھے تھے. شاہ جی سر آپ نے ہلایا, میں شکر گزار ہوں, آپ نے سر ہلایا. کراچی ہے, ایک بات کر کے جا رہا ہوں, ہم سب کا ایمان ہے 14 تشریف لاتے ہیں, ایمان ہے. پھر کوشش کر ہم جیسے پڑھنے والوں کے لیے ممبر نہ سجا, مہدی کے لیے سجا. اچھا لگے تو بسم اللہ, نہیں تو تیری مرضی ہے. لو جی سرکار آپ کی واقعی کریمی, آپ نے ہم جیسوں کو بلا لیا. اور سرکار آپ کی یہ بھی بڑی کریمی, آپ نے ہم جیسوں کو وہاں بٹھایا جہاں آپ سب بیٹھے تھے. سرکار ہم پھر غور و فکر کم کرتے ہیں, ذرا مہربانی فرمائیے ہمارا غور و فکر بڑھائیے. کہا تو جس شہر جس ملک میں رہتا ہے تجھے موقع مل جائے کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھنے کا, کسی ایم این اے کے ساتھ بیٹھنے کا, کسی کو بڑے سربراہ کے ساتھ بیٹھنے کا, تو پہلا کام یہ کرتا ہے جلدی کر میری تصویر بنا, تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں میں کس کے ساتھ بیٹھا تھا. اور جس کے ساتھ تیری تصویر ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کچھ چاہیے تو کہتے ہیں نہیں میرے لیے اتنا کافی ہے, میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں. ہوئے ہوئے قیمتی بات ہے ذیشان, یقین جانیے. ہاں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, میں تجھ جیسے کے ساتھ بیٹھا ہوں. تیری مہربانی, تو نے مجھے اپنے قریب بٹھایا, لوگی تصویر بن گئی. اور ہم نے جا کے ایک کو بتایا میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں اپنی خوش بختی کی علامت بتا کے دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہ خوش بختی نہیں, خوش بختی بتاؤں. اصل میں خوش بختی یہ ہے بخت بانٹنے والوں نے ہم جیسوں کے ساتھ بیٹھ کر. مہربانی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی. بے بہت شکریہ. بے آپ کی کیا بات ہے,
مہربانی آپ کی محبت آپ کی متوجہ پن کی کیا بات ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالتا جاؤں کیونکہ وصول ہو رہے ہیں. میں چہرے پڑھ رہا ہوں گھبراہٹ والے جب چہرے ہوئے یا جمائیاں شروع ہوئی میں اپنی تقریر تمام کر دوں گا, لیکن جاگ رہے ہو اور محبت کر رہے ہو تو سنبھالتے جاؤ. مولا آپ کی واقعی بڑی مہربانی, آپ نے اپنے درمیان ہم جیسوں کو بٹھایا. سرکار یہ راز تو بتائیں ہمارے بلانے میں راز کیا تھا؟ ذیشان آپ نے کہا نا معرفت امام زمانہ علیہ السلام پہ گفتگو کیجئے. اتنا وسیع ٹاپک ہے اگر اس پہ گفتگو ہو تو کئی اشرے. یقین میں تو سمیٹ کے بڑا کٹھا کر کے کوشش کر رہا ہوں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں. اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے. مولا ہم جیسوں کو بلانے میں کوئی راز تو ہوگا, آواز آئے گی, میرا دل مانتا ہے. اگر تو وعدہ کرے کہ تو نہیں آیا تو بلایا گیا. بابا جی بہت شکریہ, مہربانی جان, مہربانی کراچی, بہت شکریہ. اگر تو وعدہ کرے, ہماری عادت ہے نا باہر نکلیں گے کو پوچھے گا کہاں گئے تھے, ہم نے کہا ہم مجلس پہ گئے تھے, میں مجلس پہ گیا تھا, میں نا جی مولا انشاءاللہ آپ کی نگاہ کرم سے آج کے بعد ہم آپ کے گھر سے منسلک کوئی کام بھی ہوگا میں نہیں کریں گے. میں نہیں. مولا وہ اصل میں ہم تھوڑے سے بھول جاتے ہیں. مولا وہ اپنے بچوں کے لیے گوشت لانا ہو تو شاہ پر بدل کے چھپا کے لاتے ہیں. تیرے گھر کے لیے کچھ کرنا ہو تو بتا کے کرتے ہیں. ہائے واہ بھائی واہ, مہربانی مولا ہم بول گئے, مہربانی کراچی. ایسے ہے نا حضور گوشت لانا ہو فروٹ لانے ہو, بہت شکریہ محمد وعجل فرج اولی محمد. ہم چھپا کے لاتے, یار کالا شاپر دینا, یار نیلا دینا, یار نظر نہ آئے, ڈبل کر. کیوں کسی کی نظر نہ لگ جائے. پوری گلی کو بتا آج میں نے اپنے بیٹوں کو 1 کلو گوشت کھلایا, نہیں بتاتا, محبت ہے. کم از کم اولاد جتنی محبت تو حسین سے کر رہا ہے. بہت شکریہ. ذیشان اس قوم کے اندر سے میں نکلنی چاہیے. میں نے امام برگا بنوایا, میں نے دیگے پکوائی, میں نے جلوس نکلوائے, میں نے علم بنوائے, یہ میں نکلنی چاہیے, میں نہیں. بہت شکریہ. سرکار احسان فرمائیے, مہربانی فرمائیے, کریمی فرمائیے, شفقت فرمائیے. وہ راز تو بتائیے, آپ نے ہم سب کو بلایا, وہ راز کیا ہے؟ لو جی جو جواب ہے وہ بڑا کمال ہے. ذیشان اسی میں ہی معرفت امام زمان ہے. عقل اب تھوڑی سی ہم نے اور بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے, مگر یاد رکھنا عقل بلند تب ہوتی ہے جب بندہ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے. یہ کلیہ کراچی دے کے جا رہا ہوں, مہربانی جوان, بہت شکریہ, مہربانی. جب ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں, اس کی کوٹھی, اس کی کار, اس کی گاڑیاں, اس کے مال, اس کے قلعے, اس کے ایکڑ, اس کے باغ, اس کے پاس 10 پراڈو, اس کے بعد 10 ایکڑ کی کوٹھی, ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے. شیعہ جلتے نہیں جلاتے ہیں. ادھر ادھر دیکھ. علی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم کیوں کسی کی کوئی چیز دیکھ کے جلیں. ویسے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک دل چاہ رہے اور بھی بات کرتا جاؤں.
بھائی بہت شکریہ کراچی. حضور دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا. ہائے 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 ہائے, بہت شکریہ بہت شکریہ, مہربانی 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 مہربانی. الحمدللہ ہم نے کہاں جلنا ہے؟ جب ہم نے آگے نہیں جلنا تو دنیا میں بھی جلنا ہمیں چھوڑنا پڑے گا. کسی کی کوئی چیز دیکھیں دعا کرے اللہ اسے اور دے, خدا اسے اور دے. بے شک میرا مکان رینٹ پہ کیوں نہ ہو, کسی کی کوئی چیز دیکھو اللہ اسے اور دے. ہے ذیشان بڑا مشکل کام, ظرف کرنا پڑتا ہے بڑا, کیونکہ کم ظرف یہ کر نہیں سکتا. ظرف کے بہت شکریہ مہربانی. یہ علی والوں کا شیوا ہے, دعا دے خدا اسے اور دے. ہو سکتا ہے ذیشان میرے خطاب کے بعد بندے تجھے آگے کہیں بڑے عرصے سے تجھے سید کا انتظار تھا, سید کو بلا تو لیا, ہمارے پاس تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں, کسی کی چیز دے کے حسرت ہی نہ کرے. کہہ دینا سید پیغام دے کے گیا تھا, کوشش کر اپنے آپ کو مطمئن رکھ, تیرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. مہربانی. مہربانی مہربانی. نشان بڑی ضروری ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ میری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ جلنا جلنا ختم, دعا دو خدا اور برکتیں دے اور بہت کچھ دے. وہ کہیں گے تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, کہنا میرے پاس بہت کچھ ہے, میں امیر ہوں کیونکہ میرے دل میں امیر رہتا ہے. بس یہ کلیہ دے کے جا رہا ہوں, اس پہ ضرور سوچنا. غور و فکر تب شروع ہوتے جب بندہ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے, بندہ اپنے اوپر غور کرے میں کہاں ہوں, پھر غور و فکر شروع ہوگا. لو جی غور و فکر کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. حضور جاگنا, تھکے ہوئے تو ہوں گے, مولا سلامت رکھے, لیکن جاگیے گا. یہ بھائی صاحب ابھی خیر سے تشریف لے کے آئے, بابا جی کافی دیر کی تشریف فرما ہے. میں ان دو مہربانوں سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال, کیونکہ میں نے جس بات کو شروع کیا اس کا نچوڑ دے کے, اور دو جملے مسائب بری عالی مدد. میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں, جناب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا عقل کا استعمال بڑھانا ہے نا. جناب کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کیوں والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بابا کوئی مقصد ہوگا نا. کہنے لگے سید اس لیے کرتا ہوں, نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا, گھر چلاؤں گا, بل دوں گا, بچے پڑھاؤں گا. ایسے ہی ہے نا. میں نے ان سے پوچھا یار تیرے دو جو بڑے پردادا تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ بھی نوکری کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں, ذرا غور کرنا, کراچی میں تحفہ دینے لگا. میں نے انہیں کہا کافی نہیں, وہ بڑے وہ کرتے تھے. کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. وہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے میں سید کاروبار کرتا ہوں. میں نے کہا بابا جی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا. میں نے کہا بڑے, کہنے لگے سید وہ بھی کاروبار کرتے تھے. میں نے ان سے بھی وہی سوال کیا. میں نے کہا اب جب وہ کرتے تھے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کہنے لگے وہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. پہنچ جانے کو سلام, سرکار چاہتے ہیں, سرکار راز کیا ہے ہمیں یہاں بلانے کا؟ جواب یہی آئے گا میں چاہتا ہوں آپ کے ہوش سنیں مگر عہد کر کے اٹھے وہ ہو تھا میں بنوں گا. بہت شکریہ مہربانی. کیا بات ہے کراچی, کیا بات ہے کراچی. حیدری حیدری یار وہ ہور تھا میں بنوں گا, وہ اس کی ضرورت تھی. یہ شاباش شاباش شاباش. لو جی ذیشان بھی معرفت امام کا
ایک چھوٹا سا نچوڑ اور اسی سے منسلک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے سنبھالنا. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد آپ کے اس علاقے کا کوئی محب آل محمد آپ کو آ کے کہے ذیشان کیسا سید بلا لیا, ہم بلا ہور بن سکتے ہیں؟ اس کو کہنا میرا سید دعویٰ نہیں دلیل بھی دے گیا. اگر ہم ہور نہیں بن سکتے تھے مہدی سے پوچھ بلایا کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ ہے جواب. بادشاہ سے پوچھو ہم جیسوں کو بلایا کیوں ہے. بہت شکریہ بھائی, مہربانی جناب, مہربانی جناب, مہربانی جناب, بہت شکریہ ماتمیوں, خیر و ماتمیوں. اگر ہم بن نہیں سکتے تو ہمیں بلایا کیوں ہے؟ اس کا مطلب بلایا جانے میں ہی یہ راز ہے, بن سکتے ہیں تو بلایا. الو جی ذیشان دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ہور بن گئے تو پھر اس ہور اور ہم میں فرق کیا ہوگا؟ کہنا میرا سید اس کا بھی جواب ممبر پہ دے گیا, حضور فرق یہ ہوگا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. بہت شکریہ بابا جی, مہربانی بابا جی, مہربانی بابا جی, مہربانی بابا جی, مہربانی. علی مولا, علی مولا. مہربانی, بہت شکریہ, غور فرمایا آپ نے, میں شکر گزار ہوں. آؤ اس دور کے حسین کے حور بن کے دکھاؤ. اس حور کا تذکرہ سن کے عہد کرو, وہ تھا میں بنوں گا, وہ فضا تھی میں بنوں گی, وہ حبیب ابن مظاہر تھا میں بنوں گا. عہد ہی کرنا ہے. اب میں جوانوں کو بس ایک منٹ میں ایک چھوٹی سی بات بتا جو جتنے بیٹھے نا جوان دوست بیٹھے ہو, تمہیں میں حور بننے کا گر بتانے لگا. بہت شکریہ, مہربانی, مہربانی, مہربانی. حور بننے کا گر, پہلا گر ہے کوشش کر جن ہاتھوں سے علم اٹھا وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے. یہ حور بننے کا گر ہے. مہربانی, مہربانی, حور بننے کا گر ہے. پہنچ جانے کا شکریہ. کوشش کر, مہربانی. جس پیٹ میں ان کے نام کا تبرک کا لقمہ ڈال وہاں کسی کا حق نہ آنے دے. حور بننے کا گر ہے جس زبان پہ درود جاری ہو اس زبان پہ کسی کی غیبت نہ آئے. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے, آسانی ہے نا. بس یہ حور بننے کا گر ہے. کوشش کر, ہاتھ بچا, شکم بچا, آنکھیں بچا, وہ پاؤں بچا جو جلوس پہ چلتے ہیں. پتہ ہے ان پاؤں نے کہاں جانا ہے؟ کعبے. حج کرنے, خدا تمہیں لے جائے, عمرہ کرنے, مرضی ہے چلے جاؤ. میں جو بتانے لگا ہوں کعبے کا وہ منظر ہوگا جب ایک وقت میں بندوں کو 14 کی زیارت ہوگی جسے کہتے ہیں ظہور امام زمانہ. چھوٹے بچوں یہ آپ کے خطابوں میں بیٹا لکھا ہے. مہربانی ذیشان بھائی, یہ آپ کے خطابوں میں بچوں جو چھوٹے بیٹھے ہو, ٹین ایجر بیٹھے ہو, بیٹا یہ آپ کے خطابوں میں لکھا ہے. کوئی مومن کہیں بھی منتظر ہوگا, اس کا پہلا قدم کراچی, دوسرا کعبہ. فرمان ہے. ہاں, اللہم صلی اللہ. بڑا پیارا درود پڑھا آپ نے, اللہم صلی اللہ. مہربانی بھائی صاحب, بہت شکریہ. بڑا پیارا درود پڑھا, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. لیکن جو قطب غیبت میں لکھا ہے وہ درود بھی اس طرح پڑھ لو گے تو برکت بہت ہے. وہ درود یہ ہے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فارج آل محمد یا وعجل فارجہم. معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے فرزند کے غیبت کے زمانے میں یوں درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی پڑھو. اللہ
بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے آپ کی۔ لو جی، یہ انعام نہیں تو کیا ہے؟ پہلا قدم ادھر، دوسرا کعبہ۔ اس لیے رات کو بستر پہ بھی وضو کر کے انتظار کرتے ہوئے سویا کرو۔ ہاں، معصوم فرماتے ہیں وہ تمہیں بما بستر کعبے بلا لے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور رہے گی، وہ بڑی ضروری ہے۔ اگر منتقل ہونے کا حکم آ جائے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی نہ جمائی تو پھر اگر دنیا سے جانے کا حکم آ جائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے لفظ مرنا بولا ہی نہیں۔ شکریہ، کراچی ہے نا، میں نے کہا صاحبان کمال تشریف فرما ہے، اس لیے اگر منتقل ہونے کا حکم آ جائے، جانے کا حکم آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، مگر وہ قبر میں بھی آئے گا۔ اور مہربانی مہربانی، اور وہ قبر پہ بھی آئے گا، میں بھی پہ بھی۔ یہ آپ کی کتابوں میں بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ ساری دعائیں بہت اچھی ہیں، مگر یہ دعا ذیشان با کمال ہے، اس لیے کہ چھٹے لال ولایت نے خود گارنٹی دی ہے۔ بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو صبح اس کو تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ یہاں سے چلا بھی گیا، اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ مہربانی، بہت شکریہ، اٹھ میں آ گیا۔ بس اب معرفت امام زمان کا جی نچوڑ ہے ذیشان بھائی آج کی نشست کا۔ ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ، قبر پھٹے گی، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ سید میں طرف دیکھیے گا، کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، گفتگو ہوگی حجت دوران کی اور غلام کی۔ وقت نہیں میں اس پہ گفتگو کریں گے کبھی مونا کا امر ہوا، پہلے تو اللہ کرے خود آ جائے، بادشاہ خود آ جائے، قبر پہ آئے گا، بندہ بندی کفن جھاڑتے کھڑے ہوں گے، گفتگو ہوگی ساری، بڑی طویل ہے، چھوڑ دی۔ حضور اچانک بابا جی بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرا باپ کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بھائی کہاں، میرا ماموں کہاں، میرا تایا کہاں، وہ جو دفنانے آئے تھے کہاں چلے گئے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر یہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ بھائی بہت شکریہ، یہ تھا نچوڑ جو میں آپ کے جولیوں میں ڈالنا تھا، معرفت امام زمانہ۔ فرمائیں گے اگر یہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے، پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ سب نے سانسوں کی ڈوری تک تعلق رکھا، سانس بند سب نے کہا اٹھاؤ میت، دفناؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، میت میت کہہ کے فرمائیں گے پہچان تیرا میں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ وہ جو دو عہد کا میں تذکرہ کر رہا تھا کراچی والوں، دو عہد لاہور والوں نے تمہارے لیے چھپوا کے بھیجی ہے، پرنٹڈ دو عہد آئی ہے، ایک بکلیٹ کی فارم میں چھوٹی سی ہے، آپ جیب میں رکھا کرو، کوشش کیا کرو صبح ضرور پڑھا کرو، ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ بھی ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتا ہے، ضرور پڑھیے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہ کا، میری ڈھیر دعائیں آپ سب کے لیے، اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا خدا تم سب کو بادشاہ کے استقبال کے قابل بنائے، تم سب کو اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے، میری یہ دلی دعا تھی۔ نوکر کہے گا مولا میرے لائق حکم، فرمائیں گے اللہ نے تیرے لیے آسمان سے تلوار بھیجی ہے، اٹھا تلوار، آ امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، آ امت سے پوچھے میرے اصغر کا قصور کیا تھا، آ امت سے پوچھے میرے اکبر کا قصور کیا تھا، آ امت سے پوچھے میری شہزادیوں کا قصور کیا تھا۔ ابھی منا کے بیٹھے ہو شہادت، سن میں چھوٹی ہے اللہ، لیکن درد بہت زیادہ ہے۔
جن کو کہتے ہیں حسین کے سینے کا تعویذ، معصومہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. ہاں بابا کی شہادت کی عینی شاہد ہے، گواہ. ہاں میرا دل ہے میں زندان کا ایک ٹکڑا ہی سنا جاؤں. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے گرین ٹاؤن والوں، ایک شخص اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کے نکلا خریداری کے لیے. اچانک زندان کی طرف بیٹی کی نگاہ گئے. ایک 4-5 سال کی شہزادی اس بچی کو نظر آئی. دیکھا بوسیدہ کپڑے ہیں. ہائے ہائے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور خدا کرے تو سن سکے. بوسیدہ کپڑے ہیں. بچی کھڑے کھڑے کہتی ہے باپ کو جلدی چاہیے. انہوں نے کہا بیٹا کہاں جانا ہے؟ کہا میرا ایک سوٹ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں اس بچی کو سوٹ دوں. یہ بوسیدہ کپڑے پہ. باپ نے کہا چپ کر، اولاد کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں، درون والے ہیں، انہیں خبردار یہ عطا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. پتھروں کو تکیہ بنا کے سوتی ہے اور سو کے باپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے بابا ذرا بیٹی کو تو دیکھ، تیرے سینے کے بغیر نہ سونے والی آج کہاں سوتی ہے. بابا بی بی نے ایک بیان کیا بابا شام کی عورتیں بستر پہ سوتی ہیں، تیری بیٹی زمین پہ سوتی ہے. بابا شام کی بچیاں تکیے رکھ کے سوتی ہے، بابا تیری بیٹی پتھر پہ سوتی ہے. پھپھی بس ایک ٹکڑا اور سن لو. میرا دل تھا بڑا طویل مصاحب شہزادی کی شہادت پڑھ جاؤں لیکن وقت نہیں، آگے بار بار فون آ رہے ہیں. ایک ٹکڑا سن لو. پھپھی یہ پرندے شام کو گھر جاتے ہیں؟ پھپھی یہ پرندے شام کو گھر جاتے ہیں؟ شہزادی یہ کونین فرماتی ہاں معصومہ یہ شام کو گھر جاتے ہیں. دوسرا سوال کر کے حسین کی بیٹی پوچھتی کبھی ہم بھی گھر جائیں گے؟ شام والی رو کے کہتی تھی ہاں جائیں گے مگر کچھ یہی رہ جائیں گے، کچھ یہی رہ جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے. ایک شب ہے باپ کو بڑا یاد کیا. بابا 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 بڑی گفتگو کی، میں نے سارے بین چھوڑ دیے. اٹھی روتے روتے سید سجاد کے پاس آئی. آ کے کہتے بھیا مجھے بابا بڑے یاد آ رہا ہے. دیکھا مولا سجاد بیٹھ کے رو رہے ہیں. وہاں سے اٹھی شریکت الحسین کے پاس، شام والی کے پاس، عباس کی آقازادی کے پاس. پھپھی مجھے بابا بڑے یاد آ رہے ہیں. شہزادی اس وقت بھائیوں کو بیٹھ کے رو رہی ہے اور روتے روتے کہہ رہی ہے آپ کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. زمین پہ لکھتی ہوں پھر مٹا دیتی ہوں، میں لکھتی ہوں پھر مٹا. اٹھی بی بی معصومہ وہاں سے اٹھی. بس ماں کا ایک منظر سن لے. ماں کے پاس گئی. اماں مجھے بابا بڑے یاد آ رہے ہیں. اس نے شہزادی نے غور سے دیکھا اصغر کی ماں نے کرتا اصغر کا پکڑا تھا. ایک چھوٹی سی مٹی کی قبر بنائی، رو رو کے جملہ کہہ رہی تھی اصغر میں نے وعدہ کیا تھا جہاں بھی رہوں گی تیری قبر بناؤں گی، اصغر تیرا کرتا ساتھ رکھوں گی. معصومہ نے دیکھا کوئی توجہ نہیں کر رہا، ایک کونے میں جا کے بابا بابا کرنے لگی. پلیت لعین ساتھ ہی ہے اس کا جہاں یہ بدبخت سو رہا تھا. اچانک اس کو شور سنائی دیا. اس نے پوچھا طاہر دمشقی کیا ہوا؟ کہنے لگا اصل میں حسین کی بیٹی کو باپ بڑا یاد آ رہا ہے. کہا اس کا علاج کیا ہے؟ ابھی علاج کی بات تھی. گرین ٹاؤن والوں حسین کے سر نے پرواز کی. پرواز کر کے امام حسین فرماتے ہیں او لعین تو نے میرے مرد سارے مان دیے، میری بچی بھی مار دیتے. اس نے جلدی جلدی سر بھجوایا. سر آیا زندان میں. ایک جملہ یا علی مدد، سر آیا زندان میں. شہزادی نے بسم اللہ کر کے سر لیا، باپ کو چومنے لگی. چومتے چومتے کہتی ہے بابا تیری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ بابا یہ تیری حالت
سیالم الذین ظلموا